5 ایسی خاص نشانیاں بتانے والے ہیں۔ جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے یا اس کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اسے وہ 5 نشانیاں نظر آتی ہے، یعنی اگر کسی انسان کو 5 نشانیوں میں سے کسی ایک بھی نشانی کو دیکھنے کو مل جائے تو ایسے انسان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ بہت ہی جلد اب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت، آپ یہ بتائیے کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بس اتنا ہی سننا تھا تو حضرت نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے یعنی اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اپنے بندوں کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے حضرت، 5 نشانیاں کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا وہ 5 نشانیاں اس طرح ہے۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ دوستو، حضرت نے فرمایا، سب سے پہلے یاد رکھنا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی راہ پر لے جا رہا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملنے والی ہے۔ کیونکہ جو شخص صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کی یا اپنے کام پر یا کسی بھی جہاں سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے وہاں پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ کی بھی آنکھیں فجر سے پہلے کھلنے لگ جائے اور آپ کے بھی دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ صرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن کی محبت اور دین کو سیکھنے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دے، دنیا کی لالچ بھری زندگی کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کامیاب کرتا ہے اور اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آتی ہے۔ نمبر 3، جو بندہ اجمائش میں صبر کرنے لگ جائے، پریشانیوں میں اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، بے شک تنگی کے بعد خوشحالی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس کو اجمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے قابل بنانے کے لیے اجمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ دوستو، یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی رہتا ہے اور کل آخرت میں بھی راضی رہے گا اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھے، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا نیک ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آخر میرے ہی ساتھ میں ہمیشہ غلط کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اور ایک مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اپنے ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یعنی وہ اس کی عادت ہی ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتا ہے، لیکن سب سے بہتر انسان وہی ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرے۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، بے شک اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اسے معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو نوازتا بھی ہے، اس کو دولت بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے، اور اگر گناہوں سے معافی ہونے کے بعد اگر آپ بھی دولت پانا چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں تو آپ گناہوں کو آئندہ کبھی نہ کرے اور ایسی نیت رکھے انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں خیر و
برکت، امیری، مالداری سب کچھ عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ آپ اڑتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کرتے رہیے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرنے سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اور پریشانیوں پر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے،